جس شخص کو اپنی قوم کے مینڈیٹ کی پڑی ہو آزادی کی نہیں، یقیناً امید کرتا ہے اسی شخص سے کہ وہ اس ملک کے لیے بہترین کردار ادا کریں اور اس ملک کو 75 سالہ مسائل سے نکال کر اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ چائنا ہمارے سے بہت پیچھے تھا آزادی کے بعد، ہندوستان ہمارے سے بہت پیچھے تھا، بنگال ہم سے آزاد ہوا ہم سے بہت پیچھے تھا، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک 40 سے 45 سال جنگ لڑی اور اس کے باوجود آج ہم سے کہیں آگے ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں موجود ہیں دنیا میں اور مثالیں موجود ہیں دنیا میں، لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے ہمارے ملک کے سسٹم، یعنی کوئی اچھا لیڈر اور مخلص لیڈر اور دلیر لیڈر اور دلیر شخصیت جو نہ پریشر میں آتا ہو اور نہ ہی کسی کے بلیک میلنگ میں آتا ہو اور نہ ہی اپنی ملک کی سوداگری کے لیے مطلب ڈرتا ہو کہ سودا کر کے جان چھوڑا دو، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا دیکھا جائے گا، نہیں، کمپرومائز، مثال کے طور پر آپ کمپرومائز لے لو، کمپرومائز نہ کرنے والا شخص ہو تب ہی یہ ملک آگے جائے گا، کیونکہ آلریڈی قرض دار ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بدامنی بھی کافی علاقوں میں ہے، پختونخوا بلوچستان میں، اور اسی طرح سیاسی پارا بھی بہت ہائی ہے، اور ہر ضلع ہر علاقے میں ہر کسی کی اپنی چلتی ہے، یعنی قوم پرستی اور فرقہ پرستی میں بھی ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جس طرح آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لو، اسی طرح آپ کرپشن دیکھ لو، اسی طرح آپ بے شمار چیزیں آپ اٹھا کے دیکھ لو، تمام چیزوں میں یہ چیزیں ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو اگر واقعی میں اللہ نے پھر موقع دیا خان کو اور وہ اسی طرح ڈٹا رہا جس طرح وہ آج جیل میں کہہ رہا ہے، تو یقیناً وہ ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ ہماری تو دعا ہے بحیثیت اقام شہری، کیونکہ ہم ڈیلی پاکستان میں 70 سے 80% ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی کما کر اور ڈیلی کھانے والے لوگ ہیں، مجھ سمیت، تو ان کو تو خواہش یہی ہوگی کہ ہم ان مسائل سے نکلیں، تھوڑا ہمارا بھی اچھا گھر ہو، تھوڑا ہمارا بھی اچھی زندگی ہو، تھوڑی لائف بہتر ہو۔ تو اگر اللہ نے چاہا اور اسی طرح ڈٹا رہا اور اپنے ملک کے لیے مخلص رہا اور اپنے ملک کے لیے مزید کام کیا، تو کیا خیال ہے پاکستانیوں، ملک کو ان بحرانوں سے نکال دیں گے؟ جو جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رہائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ ہر قیدی، یہاں تک کہ کوئی انسان کو اگر اپنے گھر میں بند کر دو 8-10 دن کے لیے، یا اکیلے چھوڑ دو، بند بھی نہیں کرو اور آپ کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، تو وہ 8-10 دن کے بعد پاگل ہو جائے گا، بھائی مجھے فیملی کے پاس جانا ہے۔ یا آپ مسافر اٹھا کے دیکھ لو جو آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی جو سعودیہ، دبئی، مسقط، یہ دیگر ممالک جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایئرپورٹ پہ رو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یاد کر کے۔ تو ایک شخص 5 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے لگ بھگ، اور اس کے باوجود بھی اس کی رہائی ممکن ہے، لیکن وہ رہائی کی فکر کو چھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں میری قوم کے مینڈیٹ۔ تو اگر اللہ نے چاہا اور اس نے ٹھان لی کہ میں نے اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، تو پوری دنیا میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے وطن کے عزیز کے لوگوں کی بے حرمتی آپ مت کرنا، اور میری وطن کے عزیز کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر، میرے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہرگز ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اور اللہ کرے بھی ایسے، ہماری تو سب کی خواہش ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ہر کسی کی اپنی سیاسی سوچ ہے، تو یہ جملہ مجھے بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، تو میں نے سوچا اس جملے کے متعلق اگر واقعی میں جو شخص جیل میں ڈٹ سکتا ہے وہ باہر بھی ڈٹ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے، باہر تو اور آزادی ہے، اور اس شخص کا خوف بھی اتر چکا ہے جیل کا، اس کی مار پیٹ کا، یعنی جو بھی یہ پروسیس ہوتا ہے۔ حالانکہ تانے پہ جانے پہ، تانے میں آج کل پاکستان میں اگر کسی کو تانے لے کر گئے تو ان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی
کسی کیس میں فٹ کر دیں گے، یا مجھ پر کون سا چارج لگائیں گے، یا میں نے کون سا جرم کر کے، یعنی فلانا کیس نہ ہو جائے میرے اوپر، فلانا ہو جائے، پھر میرے کو ضمانتیں ملیں گی، پھر کیس ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اب یہ شخص اتنی سارے کچھ برداشت کرنے کے باوجود ان کے ساتھیوں نے برداشت کی اور وہ رہا ہوگا، تو وہ کتنا بے فکر ہوگا، کیونکہ اس نے یہ سب چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، وہ تو عادت ہو گئی اس چیز کے ساتھ۔ تو پھر تو وہ شخص اگر واقعی میں کام کرنا چاہے گا تو وہ دلیری سے کرے گا، بہادری سے کرے گا، اور اپنے ملک کے لیے صحیح فیصلے ڈٹ کر کرے گا، جس طرح ترکیہ میں طیب اردگان نے کی، ملیشیا میں مہاتیر محمد نے کی، مصر میں جن کو شہید کر دیا گیا، کیا نام اس کا، اتنا اچھا نام ہے وہ، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اخوان المسلمین کے صدر تھا، اور اسی طرح کافی لوگوں نے کی اور اپنے ملک کو پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ تو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ میں ایک بذات ایک عام شہری یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر واقعی میں وزیر علم میں ڈٹ سکتا ہے تو ملک کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو۔